Given the specific inflation data coming out of the region, the central bank's position seems untenable. But is the election cycle allowing them the autonomy needed to act decisively? ہم آج ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کے پہلے چیپٹر یورپ دا پلورلسٹک انٹرنیشنل آرڈر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ چیپٹر یورپ کے نظام کی یونیک ہسٹری کو دیکھتا ہے۔ بالکل، اور کسنجر کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں دوسری سویلائزیشنز میں آپ دیکھیں ایمپائرز بنے اور ٹوٹے، یورپ میں رومن ایمپائر کے بعد ہمیشہ سے ایک قسم کا پلورلزم رہا ہے۔ پلورلزم یعنی کہ اختلاف اور تقسیم، بہت سی چھوٹی چھوٹی پاورز۔ ہاں ایگزیکٹلی، کوئی ایک سنگل اتھارٹی یا کوئی ایک کامن آئیڈینٹی ویسی نہیں بن سکی جیسی شاید چائنا میں یا اسلامک ورلڈ میں بنی۔ کوششیں ہوئیں لیکن وہ چلی نہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ فریگمنٹیشن، یہ جو بکھراؤ تھا، اس کو یورپ نے کمزوری نہیں سمجھا بلکہ اسی سے ایک سسٹم بنا لیا۔ ہاں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یورپین اسٹیٹسمین نے وقت کے ساتھ ساتھ ان ڈویژنز کو ایک قسم کا ایکویلیبریم کا ذریعہ سمجھا، ایک ایسا میکنزم جو ہر ریاست کے اپنے مفاد اور اس کی خود مختاری، اس کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو آئیڈینٹی ایک طرح سے یونیورسل رول کی مخالفت سے بنی کہ ہم ایک نہیں ہیں، کچھ ایسا ہی کہ ہم الگ الگ ہیں اور یہ آزادی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آرڈر جو ہے وہ بیلنس سے، ایکویلیبریم سے آیا، نہ کہ کسی ایک کی ڈومیننس سے۔ لیکن آپ نے کہا کوششیں ہوئیں، جیسے شارلمین تھے 800 AD میں، ہولی رومن ایمپرر بنے، وہ تو ایک کوشش تھی نا یونٹی کی؟ تھی، بالکل تھی۔ پوپ نے انہیں کراؤن بھی پہنایا، مگر دیکھیں ان کا ایمپائر کتنی جلدی ٹوٹ گیا، اور پھر جو ہولی رومن ایمپرر کا ٹائٹل چلتا رہا صدیوں تک، اس کی ایکچوئل پاور کبھی بھی وہ نہیں تھی جو فار ایگزامپل چائنیز ایمپرر کی تھی۔ پاور ہمیشہ بٹتی رہی، فریگمنٹڈ رہی۔ پھر 16 سینچری میں چارلز ففتھ کا ذکر آتا ہے۔ ان کے پاس تو اتنی ٹیریٹریز آ گئی تھیں، اسپین، آسٹریا، نیدرلینڈز، امریکاز میں بھی لگا تھا شاید اب یورپ یونائٹ ہو جائے گا ان کے انڈر۔ ہاں، وہ ایک مومنٹ تھا جب لگا کہ شاید ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ نیا شارلمین آ گیا ہے، اسٹریٹجک میرجز کے ذریعے انہیں بہت پاور ملی۔ لیکن پھر اسی دوران اتنی بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ کون سی تبدیلیاں؟ 3 بڑی چیزیں کسنجر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ایج آف ڈسکوری، دنیا ایکسپلور ہو رہی تھی۔ دوسرا پرنٹنگ پریس آ گیا، آئیڈیاز تیزی سے پھیلنے لگے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ، چرچ کا اسکزم یعنی ریفارمیشن، مارٹن لوتھر۔ اچھا، پروٹیسٹنٹزم کا پھیلاؤ جسے چارلز ففتھ روک نہیں سکے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور آخر میں وہ تھک ہار کر ریٹائر ہو گئے اور اپنی واسٹ ٹیریٹریز کو تقسیم کر دیا۔ تو یونٹی پھر نہیں ہو سکی۔ اور انہی سب ٹینشنز کا، خاص طور پر مذہبی ڈویژنز کا نتیجہ پھر 30 ایئرز وار 1848 نکلا، جو کہ بہت ڈسٹرکٹیو تھی۔ بہت زیادہ۔ یورپ کا شاید 1/3 حصہ اس میں ختم ہو گیا تھا کچھ علاقوں میں۔ یہ مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کی لڑائیوں کا ایک طرح سے کلائمیکس تھا، اور یہاں کارڈنل ریشلیو کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ فرانس کے چیف منسٹر تھے وہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کیا کانسیپٹ تھا؟ ریشلیو نے انٹروڈیوس کیا جسے کہتے ہیں ریزون دیتا، یعنی کہ اسٹیٹ انٹرسٹ یا نیشنل انٹرسٹ۔ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک پرماننٹ اینٹی ہے، اس کی ضرورت، اس کی بھلائی، حکمران کی ذات، اس کے مذہب یا اس کی موریلٹی سے بھی اوپر ہے۔ مطلب اسٹیٹ سب سے پہلے تھا کہ سینٹرل یورپ ڈیوائیڈڈ رہے۔ ان کی وہ فیمس کوٹ بھی ہے نا کہ انسان امر ہے۔ بالکل، انسان امر ہے، اس کی نجات آخرت میں ہے۔ ریاست امر نہیں ہے، اس کی نجات ابھی ہے یا کبھی نہیں۔ مطلب اسٹیٹ کو بچانا، اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرنا، وہ پریزنٹ میں کرنا ہے، فیوچر کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ تو واقعی اس وقت کے لیے جب مذہب بہت سینٹرل تھا، بڑی ریڈیکل سوچ تھی۔ اور اسی 30 ایئرز وار کے اینڈ پر پیس آف ویسٹفیلیا 1648 ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ماڈرن انٹرنیشنل سسٹم کی بنیاد ہے۔ اس نے کیا سیٹ کیا تھا اسپیسیفکلی؟ ویسٹفیلیا نے، آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ کو یورپین آرڈر کا بلڈنگ بلاک بنا دیا۔ اس نے اسٹیٹ سوورینٹی کا پرنسپل قائم کیا، یعنی ہر ریاست کو حق ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات، جس میں مذہب بھی شامل تھا، خود طے کرے۔ کوئی باہر کی پاور انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ تو یونیورسلٹی کا آئیڈیا ریجیکٹ ہو گیا کہ سب کا ایک ہی سسٹم ہو؟ ہاں، اس کی جگہ ملٹیپلسٹی کو، ڈائیورسٹی کو ایکسپٹ کیا گیا۔
और ये प्रिंसिपल भी इस्टेब्लिश हुआ कि थ्योरेटिकली सब सॉवरन स्टेट्स बराबर हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी। वेस्टफेलिया ने यूरोप की रियलिटी को, जो कि फ्रेगमेंटेशन थी, उसको बेस बनाकर एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया। और इस सिस्टम को मेंटेन करने का तरीका फिर बैलेंस ऑफ पावर था। ये क्या चीज थी? बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई एक स्टेट इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो पूरे सिस्टम को डोमिनेट कर ले और दूसरों की आज़ादी खत्म कर दे। तो रियासतें क्या करती थीं? वो अलायंसेस बनाती थीं, कमजोर साइड का साथ देती थीं ताकि एक बैलेंस बना रहे। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना फॉरेन पॉलिसी का मकसद बन गया। और इसमें ब्रिटेन का रोल खास था एज अ बैलेंसर। बिल्कुल, ब्रिटेन क्योंकि वो आइलैंड पर था और उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, वो अक्सर ये रोल प्ले करता था। वो देखता था कि कॉन्टिनेंट पर कौन ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ दूसरों के साथ मिल जाता था ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन ये बैलेंस हमेशा चला तो नहीं होगा, इसे चैलेंजेस तो आए होंगे। चैलेंजेस तो बिल्कुल आए। पहले फ्रांस के लुई 14 ने कोशिश की हेजमानी की, पूरे यूरोप पर डोमिनेट करने की, लेकिन बाकी पावर्स ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाकर उसे रोका। फिर प्रशिया के फ्रेडरिक द ग्रेट का जिक्र है। हाँ, उन्होंने प्रुशिया को एक छोटी स्टेट से एक मेजर यूरोपियन पावर बना दिया, मिलिट्री पावर के जरिए। इससे भी बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, 7 इयर्स वॉर हुई, लेकिन वेस्टफेलियन सिस्टम इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करके एडजस्ट होता रहा। और 18th सेंचुरी में यह बैलेंस इसलिए भी चला, किसिंजर कहते हैं, क्योंकि यूरोपियन एलीट जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके वैल्यूज, उनके रूल्स ऑफ कंडक्ट काफी कॉमन थे। वो एक दूसरे की लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच बहुत कॉमन थी। अच्छा, तो एक शेयर्ड कल्चर भी था एलीट लेवल पर। और इसी दौरान इनलाइटनमेंट का भी जोर था, रीजन, लॉजिक पर बिलीफ। हाँ, एनलाइटनमेंट थिंकर्स जैसे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की गवर्नमेंट के अंदर। इमैनुअल कांट ने तो परपेचुअल पीस का आइडिया दिया कि अगर सब स्टेट्स रिपब्लिक्स बन जाएं और एक फेडरेशन बना लें तो शायद हमेशा के लिए अमन हो जाए। लेकिन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया 1789 में, और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने बिल्कुल गेम चेंज कर दी। रेवोल्यूशन ने डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को मिला दिया। उसने पॉपुलर विल, अवाम की मर्जी के नाम पर एक यूनिवर्सल आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। इसने वेस्टफेलियन सिस्टम की जो लिमिट्स थीं, जो स्टेट्स के अपने अंदरूनी मामला थे, उनको चैलेंज किया। और इसका नतीजा द टेरर भी निकला। हाँ, वो इनकलाब के नाम पर स्टेट ने अपने ही लोगों पर जो जुल्म किया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में इसका मतलब था कि अब जंग सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं, आइडियोलॉजी के लिए भी लड़ी जाएगी। एक क्रूसेड बन गया। और इसी रेवोल्यूशनरी केओस से फिर नेपोलियन बोनापार्ट निकले। बिल्कुल, नेपोलियन ने एक तरह से रेवोल्यूशन को काबू में किया, स्टेबलाइज किया, लेकिन उसके जो यूनिवर्सल एम्बिशंस थे उनको मिलिट्री पावर के जरिए बहुत आगे ले गया। उसने खुद को एम्परर क्राउन किया 1804 में। एम्परर? तो वो वापस पुराने मॉडल पे चला गया। एक सिंगल सिस्टम बनाना चाहता था। उसने यूरोपियन लॉज को मॉडर्नाइज किया, नेपोलियनिक कोड लाया, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की, काफी कुछ किया उसने। हेगल ने तो उससे वर्ल्ड सोल ऑन हॉर्सबैक कहा था, जैसे तारीख खुद उसके जरिए आगे बढ़ रही हो। हाँ, उस वक्त बहुत से लोगों को ऐसा ही लगा, लेकिन उसकी एम्बिशन, उसकी कोई हद नहीं थी। वो रुकना नहीं जानता था। ब्रिटेन समंदर पर उसके लिए रुकावट था, उसे हरा नहीं सका। और जमीन पर रशिया एक बहुत बड़ी चैलेंज था। और रशिया पर हमला 1812 में वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो कैटास्ट्रोफिक था उसके लिए। उसकी ग्रैंड आर्मी तबाह हो गई और फिर यूरोप की बाकी स्टेट्स, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, सब ने मिलकर उसे बैटल ऑफ द नेशंस में 1813 में शिकस्त दी। तो फिर वेस्टफेलियन सिस्टम वापस आ गया, यानी अलग अलग सॉवरेन स्टेट्स। हाँ, नेपोलियन की हार के बाद वेस्टफेलियन प्रिंसिपल्स दोबारा गालिब आ गए। लेकिन सीन अब बदल चुका था। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दी थी, और दूसरा ये कि अब यूरोप के स्टेज पर एक नया बहुत पावरफुल प्लेयर आ चुका था, रशिया, जिसकी आर्मीज पहली बार पेरिस तक पहुंची थीं। इसने यूरोप के बैलेंस ऑफ पावर के लिए बिल्कुल नए सवालात खड़े कर दिए थे। तो नेपोलियन की हार और रशिया के राइज ने
आने वाले वक्त के लिए स्टेज सेट कर दिया था। यकीनन। और ये देखना अभी बाकी था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या वो पुराना 18th सेंचुरी वाला एलीट ड्रिवन इक्विलिब्रियम क्या वो वापस आ सकता था या अब कुछ नया होने वाला था। तो आज हम बाब 2 चैप्टर 2 में जो बातें हैं उन पर गौर कर रहे हैं। खास तौर पर ये जो यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम था ये कैसे बना और फिर कैसे खत्म हुआ। जी, शुरू रूस से करते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि नेपोलियन के बाद रूसी फौज पेरिस में थी। तारीख का एक उलटफेर। बिल्कुल। रूस का मामला हमेशा ही आप कह सकते हैं थोड़ा पेचीदा रहा है। यूरोप और एशिया दोनों में इसका असर रहा है। हाँ, लेकिन बैनुल-अक़वामी निज़ाम में उसका किरदार वो मुस्तकिल नहीं रहा। जी नहीं। रूस की तारीख में एक रिदम सा नजर आता है। पहले वो फैलते हैं काफी वसी इलाके पर, फिर जैसे एक वक्फा आता है, अंदरूनी मामलात पे तवज्जो देते हैं। अच्छा। और फिर दोबारा फैलाव शुरू हो जाता है। ये चीज आपको पीटर द ग्रेट से लेकर आज तक किसी न किसी शक्ल में नजर आएगी। तो ये यूरोप के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा होगा, इसका साइज, इसका निज़ाम। बिल्कुल, इसका इतना बड़ा होना, फिर वहाँ की हुकूमत जो अक्सर मुतलकनाना रही है और उनके अज़ाइम, ये सब यूरोप का जो रिवायती निज़ाम था ना, तवाज़ुन और तहम्मुल वाला, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वो खुद को कैसे देखते थे? कुछ जिक्र था कि वो खुद को तहजीब का मुहाफिज समझते थे। हाँ, एक तरह से वो खुद को एक यूं समझे तहजीब की चौकी समझते थे जिसके चारों तरफ खतरा है, और उनका मानना था कि सिक्योरिटी तभी मुमकिन है जब पड़ोसियों पर मुकम्मल कंट्रोल हो। ये तो वेस्टफेलियन सोच से बहुत अलग है। वो तो तवाज़ुन की बात करते थे। जी, वेस्टफेलिया में तो बैनुल-अक़वामी ऑर्डर को एक नाजुक तवाज़ुन समझा जाता था। रूसी नज़रिया इससे इरादों की मुसलसल जंग समझता था। इसीलिए तो ज़ार अलेक्जेंडर ने वियना कांग्रेस में वो मुक़द्दस इत्तेहाद, होली अलायंस का आइडिया दिया था। अच्छा, ये होली अलायंस क्या था? वो एक कोशिश थी कि कौमी मफादात से हटकर अमन और इंसाफ जैसे उसूलों की बात की जाए। ये उस वक्त के लिए काफ़ी गैर मामूली ख्याल था। ठीक है, तो फिर आते हैं वियना कांग्रेस 1814 पर। इसका मकसद तो यही था कि नेपोलियन के बाद अमन कायम किया जाए। जी हाँ, और इसमें लेजिटिमेसी यानी निज़ाम की कबूलियत और पावर यानी ताकत का तवाज़ुन, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई। मतलब एक इत्तेफाक़े राय बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये समझौता कि भाई अगर निज़ाम में रहते हुए तब्दीली आ सकती है तो वो जंग से बेहतर है, और इख्तिलाफात को बातचीत से हल किया जाए। इसके लिए कुछ इंतजामात भी किए गए थे। हाँ, मरकजी यूरोप को मजबूत किया गया। जैसे प्रेशिया को राइनलैंड दे दिया, जर्मन कन्फेडरेशन बनी, और 3 अहम इदारे बनाए गए: क्वाड्रुपल अलायंस, होली अलायंस, और सबसे अहम कॉन्सर्ट ऑफ पावर्स। ये कॉन्सर्ट ऑफ पावर्स क्या था? ये बड़ी ताकतों का एक, आप कह लें, क्लब था जो मिल बैठकर बुरहानों को हल करने की कोशिश करता था, सिफारती कॉन्फ्रेंसों के जरिए। लेकिन ये निज़ाम फिर भी टूट गया। 19वीं सदी के वस्त में कौम परस्ती, वो जो 1848 के इनकलाबात हुए। हाँ, और फिर क्रीमियन जंग, उसने तो बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। जो ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस का कदामत पसंद इत्तेहाद था ना, वो टूट गया। और यही वो वक्त था जब बिस्मार्क सामने आए। जी बिल्कुल, और बिस्मार्क वो मैटरनिक से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैटरनिक तो पुराने उसूलों, यूरोपी इक़दार की बात करते थे। बिस्मार्क के लिए ताकत ही सब कुछ थी, रियल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। यानी अमलियत पसंदी, असूलों से ज्यादा कौमी मुफाद और ताकत। बिल्कुल, उनका मानना था कि सिक्योरिटी सिर्फ ताकत के सही अंदाजे और इस्तेमाल से मिलती है। उसूल बात की बातें। और फिर उन्होंने 1871 में जर्मनी को मुत्तहिद कर दिया। इसने तो यूरोप का नक्शा ही बदल दिया होगा। हाँ, उसने पूरा तवाज़ुन बिगाड़ दिया। अब यूरोप के बीच में एक इतनी बड़ी ताकत आ गई थी जो अकेले किसी भी पड़ोसी को हरा सकती थी। बिस्मार्क को उसका अंदाजा था, वो इत्तेहादों के डरावने ख्वाब वाली बात। जी, उन्हें डर था कि बाकी सब जर्मनी के खिलाफ इकट्ठे ना हो जाएं, इसीलिए उन्होंने वो पेचीदा किस्म के इत्तेहादों का जाल बनाया था। लेकिन वो निज़ाम उनके बाद चल नहीं सका। नहीं, वो बहुत नाजुक था। उनके जाने के बाद इत्तेहाद बहुत सख्त हो गए, लचक खत्म हो गई। फौजी मंसूबे जैसे वो श्लीफन प्लान था, वो सिफारतकारी पर हावी हो गए। और फिर छोटे छोटे बहरानों पर भी बहुत ज्यादा रिस्क लिया जाने लगा। जी, और नतीजा पहली जंग अजीम की सूरत में निकला, जो असल में रहनुमाओं की गलत फहमियों और गलत अंदाजों का नतीजा थी।
اس نے یورپ کو تباہ کر دیا۔ اور جنگ کے بعد جو ورسائے معاہدہ ہوا وہ بھی مسئلہ حل نہیں کر سکا؟ نہیں، وہ بالکل ناکام رہا۔ نہ تو وہ جرمنی کو صحیح طرح نظام میں واپس لا سکا، نہ اسے اتنا کمزور رکھ سکا کہ وہ دوبارہ خطرہ نہ بنے، نہ لیجیٹمیسی قائم ہوئی، نہ ایکولیبریم۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد تو یورپ کی عالمی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے نا؟ جی بالکل، طاقت کا مرکز امریکہ اور سوویت یونین بن گئے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یورپ کے اندر سے ہی کچھ رہنما اٹھے، جیسے ایڈنائر، شومن، ڈی گاسپرے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب یہ پرانے جھگڑے ختم کرنے۔ اور ایک نیا یورپ بنانے کی کوشش شروع ہوئی۔ ہاں، جرمنی تقسیم ہو گیا، سرد جنگ شروع ہوئی، ناٹو بنی۔ اب یورپ کا توازن عالمی طاقتوں کی بڑی گیم کا حصہ بن گیا۔ اور پھر جب سرد جنگ ختم ہوئی، جرمنی متحد ہوا تو یورپی یونین بنی، یورو آیا۔ جی، ایک باقاعدہ سیاسی ڈھانچہ بھی بنا۔ اب یہ سوال تھا کہ کیا یہ پرانے ویسٹفیلین نظام کا خاتمہ ہے یا یورپ اسی نظام میں ایک علاقائی طاقت کے طور پر واپس آ رہا ہے؟ آج کی EU کیا ہے پھر؟ ایک ریاست یا ریاستوں کا اتحاد؟ یہ ایک ہائیبرڈ چیز ہے، ریاست اور کنفیڈریشن کے بیچ میں۔ قومی سیاست اب بھی بہت اہم ہے۔ کئی ملکوں میں EU کی پالیسیوں پر بڑی بحث چلتی ہے۔ اور اندرونی مسائل بھی ہیں، معاشی، سماجی۔ بہت سے ہیں، معاشی نابرابری، بیوروکریسی اور جمہوریت کا ٹکراؤ، سماجی ماڈلز میں فرق، مہاجرین کا مسئلہ، یہ سب چیلنجز ہیں۔ تو پھر مستقبل کیا ہے یورپ کا؟ کیا وہ ایک بڑا عالمی کھلاڑی بنے گا یا اپنے مسائل میں ہی الجھا رہے گا؟ یہی بڑا سوال ہے۔ کیا وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گا، غیر جانبدار رہے گا یا کسی اور طرف دیکھے گا؟ اور یہ بھی کہ اتنا متنوع براعظم ایک ہو کر کیسے چل سکتا ہے؟ مطلب کتنی ڈائیورسٹی کو وہ سنبھال سکتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور ہوتا رہے گا۔ اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایک بامانی اتحاد کے لیے کتنی رنگا رنگی ضروری ہے اور کتنی ممکن ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہینری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کے چیپٹر 3 پر۔ یہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں آرڈر کے تصور کو دیکھتا ہے۔ اسلامزم کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ علاقہ تو ویسے بھی پرانی بڑی سلطنتوں کا مرکز رہا ہے نا، ایجپشین، میسوپوٹیمین، پرشین۔ ہاں، اور پھر بیزنٹائن اور سسانیڈ ایمپائرز بھی تھیں۔ اور اسی دوران، اسی کانٹیکسٹ میں اسلام کا ظہور ہوا، جس نے ایک بالکل نیا عالمی نظام، ایک ورلڈ آرڈر کا تصور دیا۔ صرف مذہب نہیں تھا مطلب؟ نہیں، یہ ایک ملٹی ایتھنک سپر اسٹیٹ کا بلو پرنٹ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک نیا عالمی نظام بھی۔ تو اس ابتدائی پھیلاؤ کے ساتھ ایک خاص تصور آیا کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہے، دارالاسلام اور دارالحرب۔ بالکل، دارالاسلام یعنی ہاؤس آف اسلام، جہاں امن ہے، شریعت نافذ ہے، اور دارالحرب ریلم آف وار، جسے اسلام کی نظام میں لانا ہے۔ اور اس مقصد کو جہاد کہا گیا۔ ہاں، جہاد، جس میں جنگ کے علاوہ روحانی جد و جہد اور دوسرے طریقے بھی شامل تھے۔ یہ ایک وسیع ٹرم ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسنجر کہتے ہیں کہ یہ تصور آج بھی، مطلب حالات بدل گئے ہیں، لیکن جی، کچھ تحریکوں اور حتیٰ کہ کچھ ریاستوں کی اسٹیٹ ڈاکٹرن کا حصہ ہے۔ یہ ویسٹفیلین نظام سے بہت مختلف ہے۔ ویسٹفیلین نظام جو ریاستوں کی برابری اور عدم مداخلت پر زور دیتا ہے۔ بالکل، یورپ میں تو ریاست اور چرچ الگ ہو گئے، اسلامی دنیا میں یہ سیپریشن اتنی کلیئر نہیں رہی تاریخ میں۔ اچھا، تاریخ میں آگے چلیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی پر اختلاف ہوا۔ ہاں، اور وہیں سے سنی اور شیعہ تقسیم شروع ہوئی، اور وقت کے ساتھ اسلامی دنیا مختلف سینٹرز آف پاور میں بٹ گئی، عرب، فارس، ترک، مغل۔ اور پھر آٹومن امپائر کا دور آیا۔ جی، آٹومنز نے خود کو اسلامی دنیا کا لیڈر سمجھا اور اپنی توسیع کو ایک طرح سے مقدس جنگ بھی کہا۔ انہوں نے یورپی ریاستوں کو برابر نہیں سمجھا؟ اصولی طور پر تو نہیں، حالانکہ ضرورت پڑنے پر ٹیکٹیکل الائنسز بھی کیے، جیسے فرانس نے ہیبسبرگز کے خلاف ان سے مدد مانگی تھی 16ویں صدی میں۔ لیکن پھر آٹومنز کمزور ہو گئے، سک مین آف یورپ۔ ہاں، اور پھر ورلڈ وار 1 کے بعد ٹریٹی آف سیوز اور وہ سائکس پیکو ایگریمنٹ، جس نے مڈل ایسٹ کو نئی ریاستوں میں بانٹ دیا، ایک طرح سے ویسٹفیلین ماڈل وہاں مسلط کر دیا، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور 1924 میں ترکی نے خلافت بھی ختم کر دی۔ تو اس کا رد عمل کیا نکلا؟
दो बड़े धारे नजर आते हैं। एक तो सेक्युलर नेशनलिज्म और पैन अरेबियन का था। जो रियासतों को तो मानता था लेकिन एक मुत्तहिदा अरब कौम चाहता था। हाँ, और दूसरा था पॉलिटिकल इस्लाम का, जैसे मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड हसन अल बना ने शुरू की। उनका नजरिया क्या था? उनका जोर इस बात पर था कि वफादारी रियासत से नहीं बल्कि आलमगीर इस्लामी निजाम से होनी चाहिए। असल शिनाख्त मजहब है। और फिर सैयद कुतुब जैसे नजरियाती रहनुमा आए। जी, जिनकी तहरीरों ने जदीद इस्लामिस्ट तहरीकों को बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मौजूदा निजाम को जाहिलियत करार दिया और लिटरल कुरानी नफास पर जोर दिया। उन लोगों के दौरान तो अरब रियासतें ज्यादातर नेशनल इंटरेस्ट पर चल रही थीं, कभी यूएस की तरफ, कभी सोवियत यूनियन की तरफ। हाँ, बज़ाहिर तो यही था। अपनी बका और मफाद के लिए वो अलायंसेस बदलते रहते थे। फिर आया अरब स्प्रिंग 2010 में। शुरू में तो बड़ी उम्मीदें थी जमहूरियत की। बिल्कुल, उम्मीद तो थी। तहरीर स्क्वायर याद है सबको? लेकिन जल्द ही ये ऑथोरिटेरियनिज्म और इस्लामिज्म के दरमियान एक पुरतशद्दुद कशमकश बन गई। मिस्र की मिसाल आपने दी, पहले मुस्लिम ब्रदरहुड, फिर फौज। जी, और शाम में तो सूरत हाल और भी पेचीदा हो गई। वहां तो जमहूरियत की जंग फिरका वाराना जंग बन गई, सुन्नी बमुकाबला शिया। और फिर इलाकाई ताकतें कूद पड़ीं, सऊदी अरब, ईरान और आलमी ताकतें भी, अमरीका, रूस। रियासतें टूट रही हैं, इराक, लीबिया, यमन, शाम। फलस्तीनी मसला भी तो इसी कशमकश का हिस्सा है ना। एक वेस्टफेलियन रियासत इजराइल और उसके पड़ोसी जिनकी इस्लामी शनाख्त बहुत मजबूत है। बिल्कुल, ये कोएग्जिस्टेंस का सवाल है। बहुत से अरब ममालिक अब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रस्मी ताल्लुक होगा या दुश्मनी वाकई खत्म होगी। ये दो निज़ामों का टकराव है। इस सारे मंजरनामे में सऊदी अरब का किरदार बड़ा पेचीदा है। बहुत पेचीदा। एक तरफ वो वेस्टफालियन निज़ाम का हिस्सा है, अमरीका का इत्तहादी है। दूसरी तरफ वहाबिज्म का मरकज है, अपने तारीख में मजहबी प्योरिटी पर जोर देता रहा है। उसे अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात हैं। जी, अंदरूनी मुल्क रेडिकल इस्लामिज्म से खतरा, जैसे अलकायदा ने 2003 में बगावत की, और बाहर से शिया ईरान का खतरा। किसिंजर लिखते हैं कि सऊदी अरब ने एक अरसे तक बाहर रेडिकल इस्लामिज्म की हिमायत की। हाँ, ये सोचकर कि शायद इससे अंदरूनी खतरा टल जाएगा, लेकिन 2003 के हमलों ने दिखाया कि ये हिकमत अमली नाकाम हो गई। अब वो ईरान के खिलाफ एक सुन्नी ब्लॉक बनाने की कोशिश में है। तो आज मिडिल ईस्ट में रियासत का तस्वुर ही कमजोर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, शाम, इराक, लीबिया, लगता नहीं कि ये अपनी पुरानी शक्ल में आसानी से वापस आएंगे। इलाके कबायली और फिरका वाराना इकाइयों में बट रहे हैं, सरहदों से मावरा भी। जी, और ये इकाइयां आपस में लड़ रही हैं या बैरूनी ताकतों की प्रॉक्सी बनकर लड़ रही हैं। ये सिर्फ सियासी या इलाकाई जंग नहीं रही है अब। नहीं, ये मजहबी और नजरियाती जंग भी है। सुन्नी शिया कशमकश, रियासत मुकाबला गैर रियासती अनासर जैसे हिजबुल्लाह, दाइश, अलकायदा, ये सब मिलकर एक बहुत खतरनाक सूरत हाल बना रहे हैं। तो क्या लगता है, कोई नया निजाम उभरेगा यहाँ? ऐसा लगता तो है कि खित्ता एक नए इलाकाई निज़ाम की तलाश में है, लेकिन वो निज़ाम कैसा होगा और कब आएगा, ये शायद इसी अफरा तफरी के तजर्बे से ही निकलेगा। तो आज हम चैप्टर 4 देख रहे हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, अप्रोचेस टू ऑर्डर। शुरू में ही आयतुल्लाह खमेनेई की 2013 की एक बात है, जहां उन्होंने अरब स्प्रिंग को असल में इस्लामिक अवेकनिंग कहा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है उनके पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, उनके लिए ये लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ कोई मूव नहीं था, बल्कि वो समझते थे कि ये डिवाइन प्रोमिसेस पूरे हो रहे हैं। एक ऐसी तहरीक जो वेस्ट की पॉलिटिक्स, लाइफस्टाइल सबको रिजेक्ट करेगी। और उनका ये भी ख्याल था कि इस्लामिक दुनिया अब ग्लोबल इवेंट्स के सेंटर में आ रही है। एक किस्म की ग्लोबल रिलीजियस रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे वो, जो यूएस और उसके एलाइज का इन्फ्लुएंस खत्म कर देगा। मतलब 3 सेंचुरीज की वेस्टर्न डोमिनेंस का एंड। ये काफी बोल्ड क्लेम था। बहुत बोल्ड। अगर किसी और रीजन के लीडर ने ऐसी बात की होती तो शायद दुनिया में इसको और ज्यादा सीरियसली लिया जाता। सही। तो ईरान की बात करते हैं। उनकी स्टेट क्राफ्ट की ट्रेडिशन तो बहुत पुरानी है। जी हाँ, हजारों साल पुरानी। पर्शियन एम्पायर की लेगेसी है। 1979 का इनकलाब इसलिए इतना अहम था क्योंकि ईरान, जो पहले आप कह सकते हैं वेस्टफेलियन सिस्टम का हिस्सा था, हाँ, मतलब एक नॉर्मल स्टेट की तरह, बिल्कुल, वो एकदम से रेडिकल इस्लाम का एडवोकेट बन गया और इसने मिडिल ईस्ट के रीजनल ऑर्डर को सीधा चैलेंज किया।
ईरान में शायद रीजन में सबसे ज्यादा कोहिरेंट सेंस ऑफ नेशनहुड है। लेकिन साथ ही वो इम्पीरियल लेगेसी भी है जो मॉडर्न बॉर्डर से बहुत आगे तक थी। हाँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हेरोडोटस ने भी मेंशन किया था फारसी लोगों का, और डिप्लोमेसी में भी उनकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, इस्लाम के बाद भी फारसी लैंग्वेज मेंटेन करना ये भी एक यूनिक चीज है। और फिर शीइज्म का सेंटर बनना, जो उन्हें सुन्नी ऑटोमन से डिफरेंशिएट करता था। और शीइज्म में वो तकिया का कॉन्सेप्ट भी है, प्रूडेंशियल डिसिम्युलेशन। क्या वो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी में रोल प्ले करता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन शीइज्म उनकी आइडेंटिटी का सेंट्रल पार्ट जरूर है। खोमेनी रेवोल्यूशन ने स्टेट को एक अलग ही नजर से देखा, एक मजहबी जद्दोजहद का इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने तो मिडिल ईस्ट के मौजूदा बॉर्डर्स को ही इम्पीरियलिस्ट क्रिएशन कह दिया था, गैर इस्लामी। बिल्कुल, उनके लिए वेस्टफेलियन सिस्टम, जहां स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं, वो गलत था। रिलेशंस स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पर होने चाहिए। और पहला कदम, सब मुस्लिम गवर्नमेंट्स को ओवरटर्न करके इस्लामिक गवर्नमेंट कायम करना। ईरान को फर्स्ट डे ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट कहा गया। जी, इससे वो डुअलिटी आती है ना। एक तरफ ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसकी अथॉरिटी उनके नजदीक बॉर्डर से ऊपर है, सुप्रीम लीडर ग्लोबल अथॉरिटी हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वही ईरान वेस्टफेलियन सिस्टम के प्रोटेक्शंस भी यूज करता है, यूएन सीट, डिप्लोमेसी, इम्यूनिटी। ये कैसा है? यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस या सलमान रश्दी फतवा, ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ थे। हाँ, ये ड्युअलिटी उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती है। वो एस्टैब्लिश्ड स्टेट्स को चैलेंज करने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में या महदी आर्मी इराक में उनको सपोर्ट करते हैं। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि एंटी वेस्टर्न इंटरेस्ट्स के लिए सुन्नी ग्रुप से भी, जैसे हमास, हत्ता के तालिबान से भी ताउन किया। जी, रिपोर्ट्स ऐसी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुन्नी इस्लामिस्ट थिंकर सैयद कुतुब के व्यूज भी ईरान के पॉलिटिकल आयतोला से काफी मिलते जुलते हैं। दोनों इस्लाम के जरिए दुनिया को रीऑर्डर करना चाहते हैं। अच्छा, खेमनी ने तो खुद कुतुब की राइटिंग्स ट्रांसलेट की हैं, सुना है। हाँ, ये बात है। फर्क आ जाता है शिया थियोलॉजी में महदी के आने का इंतजार, जिनके नाम पर सुप्रीम लीडर रूल करते हैं। अहमदीनेजाद ने यूएन में इसका जिक्र भी किया था, याद है। और बुश को खत में लिखा था, पीस ओनली अनटू दोज हु फॉलो द ट्रू पाथ। अक्सर वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स इस रिटोरिक को मेटाफोरिकल समझते हैं या बस पुरानी ग्रीवेंसेस का नतीजा, जैसे 1950s की यूएस-यूके इंटरफेरेंस। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि ये उनका वाकई में एक कन्विक्शन हो, उनका वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट? ये बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूक्लियर डील के बाद भी खमेनी ने अमेरिका को दुश्मन ही करार दिया और नेगोशिएशंस को एक रेसलर की टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी कहा। मतलब हार नहीं मान रहा, बस स्ट्रैटेजी बदल रहा है। एग्जैक्टली। और न्यूक्लियर इश्यू इस सब में बहुत सेंट्रल है। P5+1 नेगोशिएशंस के दौरान ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ाई हैं। 130 सेंट्रीफ्यूजेस से 19,000 तक ऐसी फिगर्स आई थी। जी, जबकि वेस्टर्न पोजीशन नरम होती गई। नवंबर 2013 का जो इंटरिम एग्रीमेंट था, उसने डे फैक्टो ईरानियन एनरिचमेंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया था। तो असल सवाल ये है कि परमानेंट डील में रेड लाइन कहाँ होगी एनरिचमेंट कैपेबिलिटी पर, जिसके लिए उन्हें सेंट्रीफ्यूजेस कम करने होंगे, या फिर सिर्फ वॉरहेड प्रोडक्शन रोकने पर, जो ईरान को एक वर्चुअल न्यूक्लियर पावर बना देगा। अगर ईरान सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी रिटेन करता है तो फिर टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया जैसे राइवल्स वो भी अपने प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। प्रोलिफरेशन का खतरा। बिल्कुल। लोग चाइना की मिसाल देते हैं कि शायद वैसा मॉडल बन सकता है, दुश्मनी से कॉपरेशन तक। लेकिन ईरान की सिचुएशन डिफरेंट लगती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने हाल ही में स्ट्रेटेजिक गेन्स देखे हैं। तालिबान का खात्मा, सद्दाम का खात्मा। आयरॉनिकली यूएस एक्शन से। जी, और लेबनान, सीरिया, इराक में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो वो शायद समझते हों कि उनका रेवोल्यूशनरी कोर्स सही है। मई 2014 में खामेनी ने न्यूक्लियर टॉक्स को कॉम्बैट और जिहाद का हिस्सा कहा था। तो देखें, ईरान की हिस्ट्री में 3 अप्रोचेस मिलती हैं: वेस्टफेलियन स्टेट, एम्पायर की लेगेसी और जिहादिस्ट अप्रोच। सवाल ये है कि आज का ईरान किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? क्या ये टैक्टिकल मूव है या फंडामेंटल शिफ्ट? और क्या यूएस और ईरान के वर्ल्ड ऑर्डर के व्यूज रिकंसाइल हो सकते हैं?
یا پھر کیا جہادسٹ پریشر کم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا؟ بیسکلی ایران کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آر دے اے نیشن اور اے کاز. اور امریکہ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ایک اسٹریٹجک ویو لینا ہوگا، ریجن میں ایک ایکٹیو بیلنسر کا رول، صرف وڈرال نہیں. مرتا یا زخمی نہیں ہوتا، امن کی جنگ. بالکل. آج بھی ایکسٹریمزم چیلنج کر رہا ہے، لیکن سورس کے مطابق جب اس ایکسٹریمزم کو روکا جائے گا جو ضروری ہے، تو شاید ویژن کے لیے، ڈپلومیسی کے لیے ویسا ہی موقع پھر پیدا ہو سکتا ہے. اچھا، تو پچھلی نشستوں میں ہم نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے عالمی نظاموں پر کچھ بات کی تھی. آج ہم باب 5 دیکھ رہے ہیں، ایشیا کی کثرت، دا ملٹیپلسٹی آف ایشیا. یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ ایشیا میں یہ جو بیلنس آف پاور کا تصور ہے، یہ یورپ سے کتنا مختلف رہا ہے؟ جی، اور کتاب میں پہلی بات ہی بڑی دلچسپ ہے کہ ایشیا بذات خود ایک بہت ہی ڈائیورس، مطلب بہت متنوع خطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، یہ بات کہ مغربی طاقتوں کے آنے سے پہلے تو کسی ایشیائی زبان میں ایشیا کا لفظ تک نہیں تھا. بالکل، نہ لوگ خود کو کسی ایک بر اعظم کا حصہ سمجھتے تھے، کوئی مشترکہ مذہب نہیں جیسے یورپ میں عیسائیت تھی، نہ روم جیسی کوئی سلطنت کی یاد. صحیح. اب دیکھیں، شمال مشرقی، مشرقی، جنوب مشرقی، جنوبی، وسطی ایشیا، ہر جگہ نسلی، لسانی، مذہبی، ثقافتی فرق بہت گہرے ہیں. اور یہ آج بھی نظر آتا ہے نا، مطلب جاپان، کوریا ایک طرف، تو چین، بھارت، روس دوسری طرف، پھر انڈونیشیا، فلپینز جیسے جزیروں والے ممالک، تھائی لینڈ، ویتنام جیسے قدیم ممالک، اور پھر شمالی کوریا جیسی بالکل ہی الگ ریاست. تو یہ تنوع بہت زیادہ ہے. تو اس پس منظر میں جب 19ویں-20ویں صدی میں یورپی نظام آیا جس کا مقصد تو یورپ میں توازن رکھنا تھا، تو ایشیا میں انہوں نے کیا کیا؟ کالونیاں بنائی، وہ سویلائزنگ مشن والی بات. جی بالکل، یورپ سے باہر ان کی پالیسی مختلف تھی. یہ سویلائزنگ مشن کا نعرہ تھا، لیکن اصل میں تو وہ نوآبادیاتی نظام تھا. اور یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ یہ نظام اتنا کامیاب کیسے ہوا. ہاں، صرف فوجی یا پیسہ کی بات نہیں تھی شاید. نہیں، ایک مشن کا احساس، ایک نفسیاتی مومنٹم بھی تھا جو ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے. ایک تکبر سا کہ جیسے انہیں حق ہے دنیا کا نظام بنانے کا. لیکن یہ بھی تو ہے کہ مغرب سے ہی تنقیدی سوچ، جمہوریت کے نظریات بھی تو پھیلے. ہاں، یہ پیراڈاکس ہے. انہوں نے شکوک و شبہات کی حوصلہ افزائی والا فکری طریقہ بھی پھیلایا، اور سیاسی نظام بھی. غلامی کے خاتمے کی تحریک بھی تو وہیں سے اٹھی. خاص طور پر برطانیہ نے بڑا کردار ادا کیا. تو جاپان کے علاوہ باقی ایشیا اس نظام کا حصہ نہیں بلکہ شکار رہا. پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات بدلے. جی، جب یورپ تباہ ہوا تو یہاں ویسٹ فیلین طرز کی سفارتکاری کے لیے جگہ بنی، مطلب خود مختار ریاستوں کا نظام. لیکن یہ آزادی بڑی پرتشدد تھی. چین کی خانہ جنگی، کوریا جنگ، ویتنام، بھارت پاکستان، بہت خون ریزی ہوئی. لیکن ان جنگوں اور انقلابات کے بعد ایشیا نے کمال کی تبدیلی دکھائی. وہ ایشین ٹائیگرز کا عروج، ہاں، جاپان کی معاشی ترقی، اور پھر 1979 میں چین کا اپنی پالیسیاں بدلنا، اس سب نے پورے خطے کو بلکہ دنیا کو بدل دیا. تو آج ایشیا میں ریاست یعنی اسٹیٹ ہی بنیادی اکائی ہے بین الاقوامی سیاست کی. یہ ویسٹ فولین لیگیسی ہے. بالکل، اور خود مختاری، سوورینٹی، جو اتنی مشکل سے ملی ہے نوآبادیاتی دور کے بعد، اس پر بہت زور دیا جاتا ہے. اسے ایبسلیوٹ سمجھا جاتا ہے. یہ دلچسپ ہے کیونکہ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایشیا کے پرانے تاریخی نظاموں میں برابری، ساورن ایکوالٹی اتنی اہم نہیں تھی جتنی ہائرارکی یعنی درجہ بندی تھی. طاقت کا اظہار تعظیم سے ہوتا تھا، نقشوں سے نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں، یہ بالکل مختلف سوچ ہے. ویسٹ فیلین نظام برابری پر زور دیتا ہے، لیکن ایشیا میں اکثر بڑی طاقتیں اور چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں، اور چھوٹی ریاستوں کو بیک وقت ایک سے زیادہ طاقتوں کو خوش رکھنا پڑتا تھا. اچھا، جیسے نیپال کی مثال دی جاتی ہے، جو صدیوں تک چین اور ہندوستان کے حکمرانوں کے درمیان توازن رکھتا رہا. وہ بیک وقت دونوں کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرتا تھا. یہ فلیکسیبلٹی تھی. ٹھیک، اب ذرا جاپان کی طرف آتے ہیں. جاپان کا رد عمل مغربی مداخلت پر سب سے الگ رہا ہے نا؟ جی ہاں، بہت منفرد اور فیصلہ کن. ان کی تاریخ، ثقافت، وہ الگ تھلگ رہنا، اس سب کی وجہ سے ان کی قومی شناخت بہت مضبوط تھی.
چینی ثقافت سے بہت کچھ لیا لیکن سیاسی طور پر کبھی ماتحت نہیں ہوئے۔ وہ ہیدیوشی والی کوشش کوریا اور چین فتح کرنے کی 1590 میں؟ جی وہ ناکام رہی۔ اس کے بعد تو جاپان 2 صدیوں کے لیے بالکل بند ہو گیا، وہ لاکڈ کنٹری پالیسی۔ پھر 1853 میں امریکی کموڈور پیری آ گئے، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت جاپان نے بڑی حقیقت پسندی دکھائی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ فوجی مقابلہ ممکن نہیں، تو 1868 کی میجی ریسٹوریشن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مغرب کے طریقے ٹیکنالوجی اپنا کر ان کے برابر بننا ہے تاکہ ان کے تسلط سے بچا جا سکے۔ اور وہ تو کمال کی رفتار سے کامیاب ہوئے، چند دہائیوں میں چین کو ہرا دیا، روس کو ہرا دیا۔ پہلی غیر مغربی گریٹ پاور بن گئے، لیکن پھر وہ توسیع پسندی کی راہ پر چل پڑے، وہ ایسٹ ایشین کو پراسپیرٹی سفیر کا نظریہ، جس کا انجام پرل ہاربر اور پھر شکست پر ہوا۔ بالکل۔ لیکن شکست کے بعد جاپان نے پھر خود کو اڈاپٹ کیا، امریکی قبضے کے تحت جمہوریت اپنائی، امن و پسندی اپنائی۔ یہ بھی ایک طرح کی حکمت عملی تھی جس سے انہیں معاشی ترقی پر فوکس کرنے کا موقع ملا۔ اور آج جاپان پھر بدل رہا ہے، ایک نارمل ملک بننے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، خاص طور پر چین کے عروج کے پیش نظر جاپان اب ایک زیادہ فعال فوجی اور خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا بھارت کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو ایک بالکل مختلف کہانی لگتی ہے، ایک قدیم تہذیب جسے ریاست بنایا گیا مغربی مداخلت سے۔ جی ہاں، بھارت کی تاریخ سرحدوں سے زیادہ ایک مشترکہ ثقافتی روایت سے جڑی ہے، اور ہندو روایت میں وقت کا تصور بھی سائیکلیکل ہے، لکیری نہیں۔ سلطنتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اصل حقیقت ان سے ماورا ہے۔ لیکن عملی سیاست کی روایت بھی تو پرانی ہے، وہ کوٹلیا کی ارتھ شاسترا، 4 صدی قبل مسیح کی۔ جی، اور اسے تو میکیاولی سے بھی زیادہ حقیقت پسندانہ سمجھا جاتا ہے۔ کوٹلیا کے نزدیک طاقت ہی اصل چیز ہے، ریاست کو اپنے مفاد کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ ریاستوں کے دائرے والی بات کیا تھی؟ سرکل آف اسٹیٹس کا تصور، کہ آپ کا پڑوسی آپ کا ممکنہ دشمن ہے اور آپ کے پڑوسی کا پڑوسی آپ کا ممکنہ اتحادی۔ مقصد توازن نہیں بلکہ سب کو فتح کرنا تھا۔ بہت ہی ہارڈ نوز قسم کی ریئل پالیٹک ہے۔ پھر صدیوں کے حملوں کے بعد مغل آئے، پھر انگریز۔ 1857 کے بعد تو براہ راست برطانوی راج قائم ہو گیا۔ جی، اور اسی برطانوی راج نے انجانے میں ایک متحدہ ہندوستانی شعور کو بھی پیدا کیا۔ آزادی کے بعد نہرو کی خارجہ پالیسی وہ نان الائنمنٹ پہ مبنی تھی۔ ہاں، غیر وابستگی۔ یہ سرد جنگ کے دوران بہت ہوشیار حکمت عملی تھی، کسی ایک کیمپ میں نہ جانا اور دونوں سے اپنے قومی مفاد کے لیے فائدہ اٹھانا۔ اس میں ایک اخلاقی پہلو بھی تھا، خود کو ترقی پذیر دنیا کا لیڈر بنانے کا، اور عملی مفاد بھی۔ اور سرجنگ کے بعد اب بھارت ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جی بالکل، معاشی اصلاحات کے بعد بھارت ایک اہم عالمی کھلاڑی بن چکا ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی آج بھی ایک وسیع خطے میں، مطلب مڈل ایسٹ سے سنگاپور تک، ایک طرح کا توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے، جو کچھ برطانوی راج کی یاد دلاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک ایشین نظام ترتیب ہے بھی یا نہیں؟ یورپ کی طرح تو نہیں لگتا۔ یہاں تو باہری طاقتیں امریکہ، روس ہمیشہ سے اہم رہی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا فرق ہے، اور ایشیا میں بھی جیسے 2 الگ الگ بیلنس آف پاور زونز نظر آتے ہیں، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا۔ کوئی ایک واضح بیلنسر ملک بھی نہیں ہے۔ لیکن ریاستوں کے اصول جیسے خود مختاری، عدم مداخلت، ان پر تو زور دیا جاتا ہے۔ جی، ویسٹفالین اصولوں پر عمل پیرا ہیں، کم از کم ظاہری طور پر، لیکن سفارت کاری میں آج بھی وہ پرانی تاریخی روایات جیسے ہائرارکی، لچکدار اتحاد، ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ملی جلی تصویر ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مختلف وراثتیں اور آج کی جو طاقت کی ڈائنامکس ہیں، یہ 21ویں صدی میں ایشیا کے کردار کو کیسے شیپ کرتی ہیں۔ بالکل، یہ ابھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پچھلی بار ہم نے ابتدائی ابواب پر بات کی تھی، آج ہم باب 6 کو دیکھتے ہیں۔ ایشیا میں عالمی نظام کیا یہ تصادم کی طرف جا رہا ہے یا شراکت داری ممکن ہے؟ جی، یہ سوال آج کل بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ایشیا کی صورتحال یورپ سے کافی مختلف ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ یہاں زیادہ تر ممالک خود کو آپ کہہ لیں ابھرتے ہوئے یا پوسٹ کالونیل سمجھتے ہیں۔
وہ مغربی تسلط کے بعد اپنا صحیح مقام ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو مطلب سب ایک عروج یا رائزنگ والی کیفیت میں ہے، یورپ کی طرح سٹیٹس کو یا توازن برقرار رکھنے والی بات نہیں۔ بالکل، وہاں ایکویلیبریل اہم تھا۔ یہاں ہر کوئی اپنا پورا پوٹینشل، اپنا پورا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی سے خطے میں تھوڑی وولیٹائلٹی یا عدم استحکام کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ تو یہ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہوگا۔ تو کیا کوئی ایسا نظام جیسے کوئی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ بن سکتا ہے جو ان مختلف مفادات کو پرامن طریقے سے سنبھال سکے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، چین کے تاریخی نظام کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ایشیا میں سب سے پرانا اور واضح نظام تھا، لیکن یہ ویسٹفالین تصورات سے بہت مختلف تھا۔ ہاں، وہ سائنو سینٹرک والی بات ہے نا، جہاں چین خود کو مرکز سمجھتا تھا، آل انڈر ہیون، اور باقی سب ایک ہائرارکی میں تھے۔ جی بالکل، شہنشاہ کا کردار کائناتی سمجھا جاتا تھا۔ دنیا برابر خود مختار ریاستوں پر نہیں بلکہ ایک عالمگیر نظام مراتب پر مبنی تھی۔ دوسرے بادشاہوں کو یوں سمجھیں شاگرد مانا جاتا تھا۔ تو پھر ڈپلومیسی کیسے ہوتی تھی اگر برابری نہیں تھی تو؟ ڈپلومیسی کا مقصد بارگیننگ یا سودے بازی نہیں تھا، یہ وزارت رسومات اور سرحدی امور کے دفتر کے تحت آتی تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہر ریاست کا اس عالمی نظام مراتب میں کیا مقام ہے اس کی تصدیق ہو جائے۔ اچھا، مطلب اصل مقصد معاشی فائدہ یا فوجی تسلط نہیں تھا؟ بنیادی طور پر نہیں، اصل مقصد تھا ڈیفرنس، یعنی دوسروں کا احترام سے جھکنا۔ وہ 5 چارے یا 5 بیٹس کی پالیسی یا کوٹو کی رسم، یہ سب اسی نفسیاتی غلبے یا سائیکولوجیکل ڈومیننس کے لیے تھی۔ کوٹو، وہ زمین پر سر ٹیکنے والی رسم؟ جی ہاں، یہ دکھانے کے لیے کہ آپ چین کی برتری تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار فوجی سبق بھی دیا جاتا تھا اگر کوئی زیادہ سرکشی دکھاتا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو حملہ آور آئے جیسے منگول یا مانچو، انہیں بھی آخرکار یہی چینی ثقافت اپنانی پڑی۔ توسیع کانکویسٹ سے زیادہ آسموسس سے ہوئی۔ بالکل، لیکن پھر مغرب سے ٹکرا ہوا۔ مغرب نے چین کو اپنے سسٹم میں لانے کی کوشش کی، تجارت، مستقل سفارت خانے وغیرہ۔ اور چین نے اسے اپنی برتری پر حملہ سمجھا؟ جی، میکارٹنی مشن 1790s میں ناکام ہوا، انہیں خراج لانے والے سفیر کا بینر دے دیا گیا۔ پھر ایمہرسٹ مشن کوٹو سے انکار پر ناکام ہوا۔ اور پھر افیون جنگیں، اوپیم وارز۔ ہاں، وہ مغرب کے آزاد تجارت پر اصرار اور چین کی فوجی کمزوری کا نتیجہ تھیں۔ چین کو 1842 میں مغربی طرز کے معاہدوں پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر مزید جنگیں، سمر پیلس کا جلایا جانا۔ چین ایک طرح سے ہچکچاتے ہوئے ویسٹفیلین سسٹم میں شامل ہوا۔ اور پھر آیا جدید چین کا دور۔ 1911 میں بادشاہت ختم ہوئی، کمزور جمہوریہ، پھر چیانگ کائی شیک، جاپانی حملہ، اور آخرکار 1949 میں کمیونسٹ انقلاب۔ ماؤ کا مشہور نعرہ، چینی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ماؤ کا دور بہت انقلابی تھا، ان کا نظریہ مسلسل انقلاب کا تھا۔ وہ پرانے نظاموں کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور عدم توازن یعنی ڈس ایکویلیبریم کو ایک نارمل حتیٰ کہ مثبت چیز سمجھتے تھے۔ یہ تو مغرب کے استحکام پر زور سے بالکل الٹ ہے۔ جی، اور یہ سوچ آج بھی چینی پالیسی میں ایک غیر متوقع عنصر ڈال سکتی ہے۔ ماؤ کا مقصد ایک منفرد چینی کمیونزم بنانا تھا جو آل انڈر ہیون یعنی پوری دنیا پر اثر ڈالے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بھی نفسیاتی برتری پر بہت زور تھا۔ وہ تو بہت تباہ کن ثابت ہوئی۔ بلا شبہ بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ آخرکار کلچرل ریولوشن کے بعد جب سوویت یونین کا خطرہ بڑھا تو ماؤ نے امریکہ سے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا، وہ مشہور ریپروچمنٹ۔ اور ماؤ کے بعد ڈینگ شیاؤپنگ آئے۔ جی، ڈینگ نے اصلاحات کا راستہ اپنایا، معیشت کو کھولا، جسے سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس کہا گیا۔ چین عالمی اداروں میں شامل ہوا، لیکن ان اداروں کے قواعد بنانے میں چین کا کردار نہ ہونے پر ایک ایمبیولنس یا بے چینی سی رہی، شاید اس امید کے ساتھ کہ مستقبل میں یہ قواعد بدلیں گے۔ یہ ہمیں آج کی صورتحال پر لاتا ہے، خاص طور پر امریکہ چین تعلقات۔ یہ دونوں ممالک عالمی نظام کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن دونوں کا رویہ عالمی نظام کی طرف تھوڑا متذبذب ایمبیولنٹ رہا ہے۔ ان میں کچھ بنیادی فرق بھی ہیں۔ امریکی پالیسی زیادہ پریگمیٹک یعنی عملیت پسند ہے، جبکہ چینی زیادہ کنسیپچل یا نظریاتی۔ امریکہ کا کوئی طاقتور پڑوسی نہیں رہا۔
چین ہمیشہ سے طاقتور پڑوسیوں سے گھرا رہا ہے۔ اور امریکی شاید فوری حل چاہتے ہیں، جبکہ چینی طویل مدتی ارتقا پر فوکس کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں وہ ابھرتی ہوئی طاقت اور قائم طاقت والا کلاسک مسئلہ آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے حالات اکثر ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں۔ ہارورڈ کی ایک سٹڈی کے مطابق 15 میں سے 10 بار نتیجہ جنگ نکلا۔ اوہ، تو دونوں طرف شک و شبہات بہت گہرے ہوں گے۔ جی، چین سمجھتا ہے کہ امریکہ اسے روکنا چاہتا ہے، خاص طور پر پیوٹ پالیسی کے بعد۔ امریکہ کو چین کی ممکنہ بالادستی یا ہیجمنی کا خوف ہے۔ فوجی مشقیں وغیرہ ان شکوک کو مزید بڑھاتی ہیں۔ ہمیں پہلی جنگ عظیم سے پہلے جیسے حالات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نظریاتی اختلافات بھی ہیں، جیسے لبرل جمہوریت اور انسانی حقوق پر۔ ہاں، ڈنگ نے کہا تھا کہ قومی خود مختاری انسانی حقوق سے زیادہ اہم ہے۔ پھر شمالی کوریا جیسے مسائل ہیں جو ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور عدم استحکام کا باعث ہے۔ اس پر تو امریکہ اور چین کا موقف ایک ہے، کم از کم اقوام متحدہ میں، کہ شمالی کوریا ایٹمی پروگرام ترک کرے۔ مطالبہ مشترکہ ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے کوئی مربوط پالیسی بنانا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، اب موجودہ قیادت کی بات کریں، شی جن پنگ کی، وہ بھی بڑی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ جی، بڑے پیمانے پر اصلاحات کا منصوبہ ہے۔ معیشت میں اسٹیٹ انٹرپرائزز، کرپشن کے خلاف مہم، قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرنا۔ لیکن یہ چیلنجز بہت بڑے ہیں اور یہ دور ایک غیر یقینی صورتحال کا بھی ہے۔ تو ایشیا میں طاقت کے توازن کا کیا مطلب ہے آج؟ امریکہ کا کیا کردار ہے؟ امریکہ صرف باہر سے توازن قائم کرنے والا یعنی بیلنسر نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس توازن کا ایک اہم حصہ ہے۔ کھلاڑی کون ہیں؟ چین، جاپان، کوریا، امریکہ، ساتھ میں روس اور ویتنام بھی ہیں۔ اور امریکہ جاپان کا اتحادی ہے، لیکن چین کا پارٹنر بھی ہے۔ یہ تو ایک ایمبیگوٹی یا ابہام ہے۔ جی، اور یہ ابہام پہلے شاید لچک دیتا تھا، لیکن آج کی شفاف دنیا میں، جیسا کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہوا، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ ایشیا میں کسی ایک طاقت کی ہیجمنی روکنا چاہتا ہے، جبکہ چین ممکنہ مخالف قوتوں کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا شراکت داری یا پارٹنرشپ کا کوئی حقیقی راستہ ہے؟ اس لفظ کا مطلب کیا ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں، پارٹنرشپ کی تعریف صرف فوجی پہلو تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اسے جدید بیلنس آف پاور کا حصہ بننا ہوگا، خاص طور پر ایشیا میں۔ مطلب صرف فوجی سوچ سے کام نہیں چلے گا؟ نہیں، خالص فوجی نقطہ نظر تصادم کی طرف لے جائے گا، اور دوسری طرف خالص نفسیاتی یا ثقافتی غلبے کی کوشش پرانے خدشات یعنی ہیجمنی کے ڈر کو واپس لے آئے گی۔ تو ایشیا میں امن کے لیے تحمل، فورس اور جواز یعنی لیجیٹمیسی کے درمیان ایک بہت ہی نازک توازن قائم کرنا ہوگا۔ بالکل، اور دانش مندانہ قیادت کا کام یہی ہے کہ وہ اس توازن کو تلاش کرے۔ طاقت کے توازن کو شراکت داری کے تصور کے ساتھ کیسے ملایا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس توازن کے بغیر راستہ بہت خطرناک ہو سکتا۔ تو آج ہم 8ویں باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ باب دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے عالمی کردار پر بات کرتا ہے۔ جی، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً تمام امریکی صدور نے جنگ کے بعد امریکہ کے ایک غیر معمولی، ایک ایکسیپشنل کردار پر زور دیا، بالکل، جیسے کہ امریکہ دنیا میں امن اور ہم آہنگی لانے کے لیے بنا ہو۔ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتی ہیں، آئیڈیلسٹک سوچ تھی۔ اسی سوچ نے پھر سرد جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی بڑے اقدامات کی بنیاد رکھی، جیسے مارشل پلان، یعنی یورپ کی وہ معاشی بحالی کا پروگرام۔ جی بالکل، اور نیٹو کا قیام یعنی شمالی اوقیانوس معاہدے کی تنظیم، اور ایک عالمی اقتصادی نظام بنانے کی کوشش۔ صحیح۔ تو امریکہ نے خود کو ایک طرح سے جمہوریت اور آزادی کے علمبردار کے طور پر پیش کیا۔ لیکن اسی باب میں ایک مستقل تضاد، ایک ایمبیولنس بھی نظر آتی ہے نا؟ جی بالکل ہے۔ ایک طرف تو یہ بلند دعوے تھے اور دوسری طرف وہ زمینی حقیقتیں۔ ہاں، جب امریکہ کا سامنا ہوا نئی آزاد ریاستوں سے، کمیونزم کی پیچیدگیوں سے، یا خود اپنی طاقت کی حدوں سے، تو سوال اٹھا کہ امریکی خارجہ پالیسی کا کوئی ایک واضح مقصد ہے بھی، یا یہ صرف چیلنجز سے نمٹنے کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے؟ اور یہی تضاد، جیسا باب میں بیان کیا گیا ہے، پالیسی میں انتہاؤں کا باعث بنا۔ بالکل،
کبھی حد سے زیادہ عالمی مداخلت جسے اوور ایکسٹینشن کہتے ہیں، یعنی اپنی صلاحیت سے زیادہ پھیل جانا. جی، اور کبھی مایوس ہو کر بالکل پیچھے ہٹ جانا یعنی ودرول. ویتنام، عراق، افغانستان، یہ جنگیں جو اتنی عوامی حمایت سے شروع ہوئیں. اور پھر گہری تقسیم کا شکار ہو گئیں، یہ اسی کی مثالیں ہیں. اچھا، تو سرد جنگ کے آغاز کو دیکھیں ذرا. ٹرومن انتظامیہ نے تو ایک مستقل عالمی کردار چنا تھا. جی، یونان اور ترکی کی مدد، مارشل پلان اور سب سے اہم نیٹو کا قیام. یہ یورپ میں طاقت کے توازن کا ایک نیا نظام تھا جو اب صرف 2 سپر پاورز کے گرد گھوم رہا تھا. اسی دوران جارج کینن کی وہ مشہور کنٹینمنٹ پالیسی سامنے آئی. کنٹینمنٹ یعنی روک تھام. ہاں، کینن کا نظریہ تو یہ تھا کہ سوویت یونین کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اس امید پر کہ ان کا نظام اندرونی دباؤ سے خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن باب یہ واضح کرتا ہے کہ عملی طور پر کنٹینمنٹ کا مطلب اکثر کچھ اور سمجھا گیا. جی، اکثر فوجی اتحاد بنانا سمجھا گیا، جیسے سیٹو، بغداد پیکٹ. یہ شاید کینن کے اصل خیال سے زیادہ عسکری تھا. پھر کنٹینمنٹ کا پہلا بڑا امتحان آیا یورپ سے باہر ایشیا میں. کوریا کی جنگ. امریکہ نے اقوام متحدہ کے ذریعے مداخلت کی، اسے کمیونسٹ جارحیت کے خلاف ایک اصولی جنگ قرار دیا. مگر مقصد کیا تھا؟ مکمل فتح یا کچھ اور پھر چین کی مداخلت نے معاملات اور الجھا دیے. صحیح. تو کوریا جنگ کسی واضح فتح کے بغیر ختم ہوئی، اور اس نے امریکہ کی حکمت عملی اور سفارت کاری کو مؤثر انداز میں جوڑنے کی صلاحیت پر سوال اٹھائے. تو یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں امریکہ نے واضح فتح کو اپنا حتمی مقصد نہیں بنایا. جی، ایسا کہا جا سکتا ہے. اور یہ مستقبل کی جنگوں، خاص طور پر ویتنام کے لیے ایک طرح سے مثال بن گئی. اور ویتنام جنگ نے تو امریکی قومی اتفاق رائے کو جیسے بالکل ہی توڑ دیا. بالکل. جو جنگ آزادی کے دفاع کے نام پر شروع ہوئی تھی، وہ شدید داخلی تقسیم، احتجاج، الزامات کا باعث بن گئی. باب اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ کنٹینمنٹ کی جو یورپی حکمت عملی تھی وہ ایشیا کے مختلف حالات میں کارگر نہیں ہوئی. ہاں، حالات بہت مختلف تھے. اس مشکل ماحول میں پھر نکسن اقتدار میں آئے. جی، اور انہوں نے ایک نئی عالمی ترتیب کا تصور دیا. 5 طاقتوں کا توازن: امریکہ، یورپ، سوویت یونین، چین، جاپان. اور چین کے ساتھ تعلقات کا آغاز وہ تو اسی سوچ کا نتیجہ تھا نا. بالکل. جغرافیائی سیاست کو نظریے پر فوقیت دینا، ایک طرح کی ریئل پولیٹک. لیکن پھر واٹر گیٹ سکینڈل آ گیا. اس نے نکسن کے ویژن کو مستحکم نہیں ہونے دیا. جی، وہ منصوبہ پوری طرح پنپ نہیں سکا. پھر ریگن آئے. انہوں نے سر جنگ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ہاں، انہوں نے امریکی آئیڈیالزم اور فوجی طاقت کو ملایا، سوویت یونین پر دباؤ ڈالا، لیکن مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھا. یہ ایک دلچسپ توازن تھا. بالکل. اچھا، سرد جنگ ختم ہوئی. اس کے بعد بش سینئر اور کلنٹن نے آزادی کے پھیلاؤ یعنی انلارجمنٹ پر زور دیا. جی، لیکن باب یہ بتاتا ہے کہ 9/11 کے بعد یہی سوچ افغانستان اور عراق جنگوں کی بنیاد بن گئی. افغانستان میں طالبان حکومت گرانا تو ایک مقصد تھا، لیکن پھر مشن پھیل گیا. وسیع ہو کر ملک کی تعمیر نو یعنی نیشن بلڈنگ تک. ایک ایسا عمل جس میں پورے ملک کی سماجی سیاسی بنیادیں نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی جائے. جی، اور باب کے مطابق یہ افغانستان کی تاریخ اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. اور عراق میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. صدام حسین کو ہٹانے کے بعد جمہوریت کا منصوبہ وہ پیچیدہ فرقہ وارانہ اور علاقائی مسائل کا شکار ہو گیا. تو دونوں جنگوں میں وہی پرانا نمونہ دہرایا گیا جس کا ذکر باب شروع میں کرتا ہے. جی بالکل وہی. بلند اخلاقی مقاصد سے آغاز، پھر زمینی حقیقتوں سے ٹکراؤ، داخلی تقسیم، اور آخرکار محدود نتائج کے ساتھ انخلا. ہاں، یہ پہلی خلیجی جنگ سے بہت مختلف تھا، جس کے مقاصد واضح اور محدود تھے. اور جسے وسیع عالمی حمایت بھی حاصل تھی. بالکل. تو یہ باب ہمیں گھوم پھر کر وہیں لے آتا ہے، امریکہ کا اپنی اقدار کو فروغ دینے کا عزم اور دنیا کی وہ پیچیدہ حقیقتیں. جی، ایک طرف انسانی بھلائی کی وہ گہری خواہش ہے جو امریکی شناخت کا حصہ سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زمینی حقائق کو سمجھنا، دوسرے خطوں کی ثقافت، جغرافیائی سیاست، مخالفین کی حکمت عملی، ان سب کو سمجھنا ناگزیر ہے. تو باب یہ بحث چھوڑتا ہے کہ شاید صرف آئیڈیالزم یا صرف ریئلزم کافی نہیں، شاید دونوں کا امتزاج ضروری ہے. لیکن یہ توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ سوال ابھی باقی ہے.
تو ہنری کسنجر کی ورلڈ آرڈر پر بات جاری رکھتے ہیں. آج چیپٹر 9 پر آتے ہیں. ٹیکنالوجی، توازن اور انسانی شعور. جیسے ہر دور کی آپ کہہ لیں ایک پہچان ہوتی ہے، کبھی مذہب، کبھی ریزن. جی، اور پچھلی صدیوں میں نیشنلزم. بالکل. اور آج کل تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہی دور ہے. ہاں، اور یہ ٹیکنالوجی جہاں اتنی زبردست ترقی لائی ہے، وہیں اس نے تباہی کے مطلب انسانیت کی مکمل تباہی کے ہتھیار بھی بنا دیے. صحیح. فوری رابطے، گلوبل کمیونیکیشن، یہ سب ممکن ہوا ہے. لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ معاشروں کو قریب لائے گی یا ہمیں بس بحرانوں میں دھکیل دے گی؟ اچھا، تو شروع کرتے ہیں جوہری دور سے. نیوکلیئر ہتھیاروں نے تو جنگ کے سارے پرانے تصورات ہی بدل دیے. بالکل بدل دیے. پہلے جنگ میں ہوتا تھا نا کہ بھئی کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان. اب تو نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال وہ کسی بھی فائدے سے کہیں زیادہ تباہی لاتا ہے. جی ہاں، اور اسی سے وہ میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی میڈ کا کانسیپٹ آیا. مطلب جنگ نہ کرنے کا پلان یہ تھا کہ بھئی اگر جنگ ہوئی تو دونوں طرف اتنی تباہی ہوگی، ناقابل قبول تباہی، کہ کوئی فائدہ نہیں بچے گا. یعنی سب ختم. یہ ایک آپ کہیں کہ بڑی عجیب قسم کی لاجک تھی، ہے نا، جس میں کروڑوں ہلاکتیں وہ شامل تھیں. جیسے ماؤ زیدونگ نے کہا تھا، ہاں، چین والی بات. جی، کہ چین ایٹمی جنگ میں کروڑوں کی قربانی دینے کو تیار ہے. یہ شاید ان کی کیلکولیشن تھی کہ بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسی ناقابل تصور قربانی کی تیاری دکھانی ہوگی. لیکن ایک عجیب بات ہے یہاں، سب سے خطرناک ہتھیار تو موجود تھے، مگر اصل لڑائیاں تو دیکھیں کوریا، ویتنام، افغانستان، وہاں تو کنونشنل فورسز لڑی. تو یہ جو نیوکلیئر برتری تھی، اس کا اے سیمیٹرک وارفیئر میں کیا پوائنٹ تھا؟ مطلب غیر متناسب جنگ میں یہ بے اثر کیوں لگی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. اصل میں ان جنگوں میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنا وہ سیاسی طور پر ممکن ہی نہیں تھا. ہاں، ہتھیار کم کرنے کے معاہدے ہوئے، سالٹ وغیرہ. جی، سالٹ ٹاکس، ریکیویک میں بھی بات ہوئی. بالکل، لیکن جو تعداد کم ہوئی بھی نا، وہ بھی میڈ کے لیے کافی تھی. تو اصل فوجی اہمیت تو روایتی فوجوں کی اور پراکسی وارز کی ہی رہی. اچھا، پھر سرجنگ ختم ہوئی تو خطرہ بدلا. اب سپر پاورز کی جنگ سے زیادہ فوکس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ یعنی پرولیفریشن پر آ گیا. جی بالکل، جس میں اب ریاستیں بھی ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی غیر ریاستی عناصر بھی شامل ہیں. صحیح. اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے NPT بنی، نان پرولیفریشن ٹریٹی. لیکن اس کی اپنی مشکلات ہیں. کئی ممالک خفیہ پروگرام چلاتے رہے، یا اب جیسے نارتھ کوریا، وہ تو معاہدے سے ہی نکل گیا. پھر نئے نیوکلیئر ممالک جیسے انڈیا، پاکستان، ان کے درمیان خطرات کی نوعیت مختلف ہے. شاید فرسٹ اسٹرائک کا ٹیمپٹیشن زیادہ ہو. اچھا. اور پھر ایران کا ممکنہ نیوکلیئر پروگرام، اس کے اثرات بھی بہت گہرے ہوں گے. یہ سب مل کر جو عالمی توازن ہے نا، اس کو اور زیادہ پیچیدہ بنا رہا ہے. اب ذرا رخ کرتے ہیں سائبر ٹیکنالوجی کی طرف. جی، یہ تو ایک بالکل ہی الگ دنیا ہے. کمپیوٹنگ پاور، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی رفتار، یہ پچھلی ساری تبدیلیوں سے بہت مختلف ہے. بہت تیز ہے. مورز لا کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ کمپیوٹر کی طاقت تقریباً ہر 2 سال میں دگنی ہوتی رہی. جی. اور اب انٹرنیٹ آف تھنگز، ہر چیز نیٹ ورک سے جڑ رہی ہے. ہاں، اور سائبر سپیس کے چیلنجز بھی بالکل یونیک ہے. یہ ہر جگہ ہے، مگر اس کا خطرہ اس کے استعمال پر ہے. حملوں کا ذریعہ، سورس پتہ لگانا انتہائی مشکل. صحیح. قوانین ہیں نہیں، ضابطے نہیں ہیں، اور دفاع سے زیادہ حملہ کرنا آسان ہے. یہ صورتحال کچھ وہ ہبز کا اسٹیٹ آف نیچر تھا نا. ہاں، فطرت کی حالت. جی، ویسی لگتی ہے. ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا جہاں کوئی قانون نافذ کرنے والا نہیں اور حملہ کرنا بچاؤ سے کہیں آسان ہے. اس کی مثالیں بھی تو ہیں، جیسے اسٹاکس نیٹ نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنایا، یا ایسٹوریا پر سائبر حملے. جی بالکل. تو اس فیلڈ میں وہ روایتی ڈیٹرنس یعنی روک تھام وہ کیسے لاگو ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے. کیا ایک ورچوئل حملے کا جواب کینیٹک یعنی فوجی طاقت سے دیا جا سکتا ہے؟ یہی تو بڑا سوال ہے. بین الاقوامی اصولوں اور بات چیت کی اس کی شدید ضرورت ہے. ایک اور پہلو جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ ہے انسانی عنصر. آج کل ہمارا شعور، ہماری کانشسنس وہ مسلسل سکرین سے فلٹر ہو رہی ہے.
ٹی وی، کمپیوٹر، فون. ہر وقت. ٹی ایس ایلیٹ کا وہ مشہور قول یاد آتا ہے، ویئر از دا وزڈم وی ہیو لاسٹ ان نالج، ویئر از دا نالج وی ہیو لاسٹ ان انفارمیشن. بالکل. معلومات میں علم کھو دیا، علم میں حکمت کھو دی. انٹرنیٹ جو ہے نا وہ تاریخی یادداشت کو بھی کمزور کر سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، گہری سوچ کے بجائے اب زور کس پہ ہے کہ بس معلومات دیکھ لو، لک اپ کر لو. اور سچائی کا تصور بھی وہ بڑا ذاتی، انڈیویجولائزڈ ہوتا جا رہا ہے. اچھا. جی، جیسے ویب سائٹس آپ کی پسند کے مطابق مواد کسٹمائز کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک ہی سوال کا جواب آپ کو کچھ اور ملے، مجھے کچھ اور. یہ تو ہے. اس کا اثر لیڈرشپ پر بھی پڑ رہا ہوگا. یقیناً. ایک تو کنسنسس یعنی اتفاق رائے پر انحصار بڑھ رہا ہے. شاید اس وجہ سے وہ اکیلے مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت وہ کم ہو رہی ہو. اور سیاست میں، انتخابات میں ڈیٹا مائننگ کا استعمال؟ وہ تو بہت بڑھ گیا ہے. اس سے خطرہ یہ ہے کہ انتخابی مہم بس ایک مارکیٹنگ ایکسرسائز بن کر رہ جائے. اچھا، اب آتے ہیں خارجہ پالیسی پر. اس ڈیجیٹل دور میں ایک امید تو تھی کہ ٹیکنالوجی شاید تنازعات حل کرنے میں مدد دے گی. جی تھی تو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رابطے اور معلومات کا یہ جو تیز بہاؤ ہے، یہ تو تنازعات کو ہوا بھی دے سکتا ہے. جیسے مذہبی یا نسلی کشیدگی وہ آن لائن پھیلتی ہے. بالکل. سوشل میڈیا جہاں ایک طرف احتجاج منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے، وہیں دوسری طرف حکومتوں کے لیے جبر اور نگرانی، سرویلنس کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بھی بن گیا ہے. صحیح. اور ایک نئی ڈپلومیسی کا خطرہ بھی ہے، جہاں پالیسی بنتی ہے فوری عوامی رد عمل کی بنیاد پر، جو لانگ ٹرم حکمت عملی کو نظر انداز کر سکتی ہے. ہاں، مطلب فوری رد عمل کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ گہرائی سے سوچنے کا یا طویل مدتی مقاصد پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملتا. جی، تو آخر میں سوال یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی یہ جو بے مثال ترقی ہے، اس کے ساتھ کیا معاشرے اور ان کے رہنما اپنی اقدار، اپنا تاریخی شعور، اپنی گہری حکمت، ان سب کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مستحکم عالمی نظام کی طرف جا سکتے ہیں؟ یا پھر یہ جو فوری معلومات اور فوری رد عمل کا دور ہے، یہ ہمیں دانشمندانہ فیصلوں سے اور دور لے جائے گا؟ آج ہم ان ذرائع کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے دور میں عالمی نظام اور عالمی نظام کا ارتقاء پر بات کرتے ہیں. تو دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو ایک امید بنی تھی ایک عالمی برادری کی، امریکہ نے جو جنگ سے بچا رہا، اس نے کوشش کی کہ اپنی نظریات پوری دنیا میں پھیلائے. آزادی، جمہوریت، آزاد منڈیاں. جی بالکل. اور یہ یورپ کا جو پرانا طریقہ تھا نا، طاقت کے توازن والا، اس سے یہ سوچ بہت مختلف تھی. امریکی خیال تھا کہ بھئی جمہوری قدریں ہوں گی، کھلی معیشتیں ہوں گی تو قومیں ایک دوسرے پر انحصار کریں گی اور پرانی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، ایک پائیدار امن آئے گا. جی، ان کا یہ ماننا تھا. اور یہ کسی حد تک تو کامیاب بھی رہا. مطلب آزاد ریاستیں بڑھیں، عالمی تجارت بڑھی، کمیونیکیشن میں اضافہ ہوا. لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کامیابی سے نئے چیلنجز بھی پیدا ہوئے. وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو وہ ویسٹفیلین نظام یعنی ویسٹفیلین سسٹم کی اپنی نیچر میں ہے. وہ نظام ریاستوں کی خود مختاری پر تھا، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دینا، سرحدوں کا تقدس. اچھا. تو اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ ویلیو فری تھا، اقدار سے خالی. تو کوئی بھی ریاست اسے اپنا سکتی تھی، عالمگیر بن سکتا تھا. ٹھیک. لیکن خامی یہ تھی کہ اس نے کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت نہیں دی، صرف طاقت کو مینج کرنے، تحفظ کے طریقے بتائے. تو استحکام تو شاید دے دیا، لیکن مشترکہ اقدار کی بنیاد پر مسائل کیسے حل ہوں گے اس کا جواب نہیں تھا اس میں. یہیں پر ایک اور میرا خیال ہے بہت دلچسپ نقطہ آتا ہے. ذرائع میں مغربی اور غیر مغربی تہذیبوں میں حقیقت کو سمجھنے کا فرق. کہ مغرب سمجھتا ہے حقیقت باہر ہے، آبجیکٹو ہے، مشاہدے سے، ڈیٹا سے پتہ چلتی ہے. جی. جبکہ دوسری تہذیبیں، آپ چین کو دیکھیں، اسلامی دنیا، ہندو روایت، وہاں حقیقت کو اکثر اندرونی، روحانی یا نفسیاتی تجربے سے جوڑا جاتا ہے. تو اس فرق کا اثر عالمی نظام پر کیسے پڑا؟ اس کا گہرا اثر پڑا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف رویے پر. مغرب نے مادی دنیا پر کنٹرول، اس پر مہارت حاصل کرنے پر زور دیا. باقی تہذیبیں اس دوڑ میں ایک طرح سے پیچھے رہ گئیں.
لیکن اب وہ دور ختم ہو رہا ہے۔ تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو مغربی ممالک کا بنایا نظام ہے یہ اب ایک نازک موڑ پر ہے؟ جی بالکل، ایک اہم موڑ پر ہے۔ جمہوریت، انسانی حقوق، ان جیسے تصورات کی تشریح ہر جگہ الگ الگ ہو رہی ہے۔ قوانین تو ہیں بین الاقوامی، لیکن ان پر عمل درآمد کروانے کا کوئی مؤثر نظام وہ کمزور نظر آتا ہے۔ اور کئی جگہوں پر تو مغربی پالیسیوں کے خلاف، یہاں تک کہ گلوبلائزیشن کے کچھ پہلوؤں کے خلاف بھی رد عمل ہے۔ دراصل کئی جگہ تو کوششیں ہو رہی ہیں متبادل نظام بنانے کی یا علاقائی بلاکس بنانے کی جو مغربی اثر کو کم کریں۔ امریکہ کے جو پرانے اتحادی ہیں وہ بھی اب اس کے عالمی کردار پر، اس کے وعدوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات عالمی اصولوں کو، جیسے انسانی حقوق ہیں، نظر انداز کرنا شاید قومی مفاد میں بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جی، تو یہ صرف طاقت کے کئی مراکز بننے کی بات نہیں رہی اب، یہ ایک طرح سے متضاد حقیقتوں، متضاد اقدار کی دنیا بنتی جا رہی ہے۔ ذرائع آگے بڑھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تاریخی طور پر عالمی نظام میں بڑی تبدیلیاں دو طرح سے آتی ہیں، یا تو اس کی لیجیٹیمیسی یعنی قانونی حیثیت بدل جائے، جی، یعنی لوگ اسے درست ماننا چھوڑ دیں۔ ہاں، یا پھر طاقت کے توازن میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے۔ قانونی حیثیت کا چیلنج تب آتا ہے جب نظام جن اقدار پر کھڑا ہے ان پر ہی سوال اٹھ جائے، جیسے فرانسیسی انقلاب نے بادشاہت کو چیلنج کیا، جی، یا جیسے ہمارے دور میں مشرق وسطیٰ میں کچھ گروہوں نے ریاستی نظام کو چیلنج کیا۔ یہ چیلنج بنیادی طور پر نظریاتی ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے۔ اور نظام صرف فوجی شکست سے نہیں ٹوٹتا۔ نہیں، بلکہ بعض اوقات اس چیلنج کی نوعیت کو سمجھنے میں ناکامی سے تباہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا چیلنج طاقت کے توازن میں تبدیلی، جیسے جرمنی کا ابھرنا 20ویں صدی میں، جی، یا آج چین کا ابھرنا۔ بالکل، 21ویں صدی میں چین کا ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر سامنے آنا، حالانکہ امریکہ اور چین دونوں کہتے ہیں کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ ہاں، وہ نئے قسم کے تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ جی، نئے قسم کے عظیم طاقتوں کے تعلقات، لیکن اس کی اصل شکل کیا ہوگی یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ یہاں ذرائع سیاست دانی یعنی اسٹیٹسمین شپ کے حوالے سے ایک اہم بات کرتے ہیں۔ جی، وہ یہ کہ اصل کمال طاقت اور قانونی حیثیت یعنی پاور اور لیجیٹیمیسی کے درمیان توازن قائم کرنے میں ہے۔ اگر صرف طاقت پر ہی انحصار کریں گے تو ہر اختلاف، ہر مسئلہ طاقت کی آزمائش بن جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر طاقت کے توازن کو نظر انداز کر کے صرف اخلاقی اصولوں پر زور دیں تو یا تو آپ غیر ضروری محاذ آرائی یعنی کروسیڈز کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ کی پالیسی بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اس سارے پس منظر میں آج کے عالمی نظام میں ذرائع کون سی بنیادی کمزوریاں دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پر 4 بڑی کمزوریوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی تو یہ کہ خود ریاست کا جو تصور ہے نا، وہی دباؤ میں ہے۔ یورپ میں کوشش ہے کہ قومی ریاست سے آگے بڑھ کر مشترکہ ادارے بنائے جائیں۔ مشرق وسطیٰ میں ریاستیں ٹوٹ رہی ہیں، تحلیل ہو رہی ہیں۔ جی، ایشیا میں طاقت کے توازن اور قانونی حیثیت کے بیچ کشمکش ہے، اور پھر دنیا بھر میں ناکام ریاستیں ہیں جو اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات تک نہیں دے پاتی۔ اور دوسری کمزوری معاشی اور سیاسی ڈھانچے میں فرق۔ بالکل، دوسری کمزوری یہی ہے کہ دنیا کی معیشت تو عالمی یعنی گلوبل ہو گئی ہے، لیکن سیاسی نظام اب بھی قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ پر مبنی ہے۔ تو سرمایہ، معلومات، مسائل، یہ سب تو سرحد پار کر جاتے ہیں۔ لیکن ان سے نپٹنے کے اختیارات قومی حکومتوں کے پاس ہے۔ ہاں، اور یہ تضاد پھر بار بار بحران پیدا کرتا ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی۔ تیسری کمزوری کیا بتائی گئی ہے؟ اسی یہ کہ جو اہم عالمی مسائل ہیں ان پر بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی بامانی مشاورت اور مؤثر تعاون کا مستقل نظام نہیں ہے۔ مطلب فورمز تو بہت ہیں، اقوام متحدہ ہے، G20 ہے وغیرہ، لیکن یہ اکثر وقتی رد عمل تو دیتے ہیں مگر طویل مدتی کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اور چوتھی کمزوری جو شاید براہ راست نہیں کہی گئی لیکن محسوس ہوتی ہے، امریکی قیادت کا چیلنج۔ جی، ایک طرح سے وہی، یعنی امریکہ کے لیے چیلنج کہ وہ عالمی استحکام کو کیسے برقرار رکھے اور ساتھ ہی عالمگیر اصولوں جیسے جمہوریت اور انسانی حقوق کو کیسے فروغ دے، خاص طور پر ایسی دنیا میں جہاں ان اصولوں پر اتفاق رائے کم ہو رہا ہے اور طاقت بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے مستقبل کیا لگتا ہے؟ ذرائع کا اشارہ کس طرف ہے؟ ذرائع یہی تجویز کرتے ہیں
کہ بین الاقوامی نظام کی اثر نو تشکیل، اس کی ریسٹرکچرنگ شاید ہمارے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اگر یہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو سزا شاید کوئی بڑی عالمی جنگ نہ ہو، بلکہ دنیا کا مختلف حصوں میں بٹ جانا۔ ہاں، مختلف نظریات، مفادات اور طرز حکمرانی والے حلقوں میں بٹ جانا جو ایک دوسرے سے لا تعلق ہوں یا مخالف ہوں۔ تو ایک مستحکم عالمی نظام کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ شاید ایک ایسی حکمت عملی جو مختلف علاقائی نظاموں کو تسلیم کرے اور پھر انہیں کسی مشترکہ فریم ورک میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے طاقت کے توازن کے روایتی تصور پر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ مختلف ثقافتیں، مختلف اقدار ایک ایسے نظام میں کیسے ساتھ رہ سکتی ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ شاید ویسے ہی جیسے ویسٹفالین نظام بنانے والوں نے اپنے دور کے تلخ تجربات سے سیکھا تھا۔ بالکل، انہوں نے بھی شدید اختلافات کے باوجود بقائے باہمی کا راستہ نکالا تھا۔ تاریخ کا مفہوم دریافت کیا جاتا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا جاتا، اور رہنماؤں کو اکثر نتائج معلوم ہونے سے پہلے ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔